ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے. میری کتاب جس کا نام پرامن انقلاب ہے، یہ خوشحالی کا دوسرا نام ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے. پاکستان کی سالانہ آمدن 100 کروڑ روپے ہو جائے، اور اس کے لیے پرامن انقلاب جو ہے نا، اس کی کیش گارنٹی دیتا ہے. پرامن انقلاب میں خوشحالی کا راز کیا ہے یہ بھی سنیے. پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ہر حصے میں انصاف، تعلیم، صحت، رہائش اور نوکری کا مربوط نظام بنا دیا گیا ہے. کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی اس حصے میں ضرورت نہیں رہے گی. یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا نمونہ ہے. سستے اور فوری انصاف کے لیے ہر حصے میں ایک پرائیویٹ کمرشل دفتر ہوگا جو تفتیش کرے گا، اور ایک پرائیویٹ کمرشل عدالت ہوگی جو 7 دن کے اندر بما 2 اپیلوں کے ہر قسم کا فیصلہ کرے گی. پرائمری اسکول کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہر امیر و غریب کی پہلی ترجیح ہمارا اسکول ہوگا. اسکول کا رقبہ 150 کنال سے زیادہ ہوگا. یہ کونے میں اسکول ہے اور بقایا ایریے میں سہولیات ہوں گی. ہر حصے میں لڑکوں اور لڑکیوں کا علیحدہ اسکول ہوگا. یہ کام 5 سال میں مکمل کیا جائے گا. یہ نقشہ ایک سٹینڈرڈ ہسپتال کا ہے. ہر 5 حصوں میں 100 بیڈ کا مکمل ہسپتال بنایا جائے گا. ہر ایک شخص کی ہیلتھ انشورڈ ہوگی. یہ کام 5 سالوں میں پورا کیا جائے گا. ہر شادی شدہ شخص کا اپنا ذاتی گھر ہوگا. یہ نقشہ ایک 5 مرلے 3 بیڈ روم 21ویں صدی کے گھر کا ہے. یہ 23 فٹ بائی 23 فٹ ایریے پر ڈبل سٹوری گھر ہے. گراؤنڈ فلور، پہلی منزل اور ایلیویشن کے نقشے آپ دیکھ رہے ہیں. ہر شخص کو اس کی آبائی جگہ پر ایسا گھر 2000 روپے ماہانہ قسط پر دستیاب ہوگا. زمین حکومت فری دے گی. پرامن انقلاب 2.5 کروڑ ویکینسیاں پیدا کرے گا. ہم نے پاکستان کے ہر حصے میں نوکریوں کے انبار لگا دینے ہیں. حکومت کوئی کام نہیں کرے گی سوائے کوالٹی چیکس کے. سب کام عوام کرے گی. عوام اپنا کام غلط نہیں کرے گی. کوڑا کرکٹ کے لیے ہر 10 حصوں میں کوڑا اٹھانے کے لیے ایک ٹھیکیدار ہوگا. ٹھیکیدار 6 بڑے ٹرک اور 6 چھوٹی پک اپس خریدے گا. رات 11 بجے گھروں اور دکانوں کے باہر پڑا ہوا کوڑا اٹھائے گا اور شہر سے باہر پھینک آئے گا. ہر گھر 100 روپیہ ماہانہ ادا کرے گا. ہریالی تحریک، اس میں حکومت 10 سالوں میں 10 کھرب روپے کی لاگت سے 2.5 کھرب درخت لگائے گی. 25% پاکستان کا ایریا جنگلات ہوگا. محکمہ جنگلات جگہ اور مٹیریل مفت دے گا. محکمہ جنگلات 4 دیواری بنائے گا تاکہ درختوں کی دیکھ بھال ہو سکے. بجلی کے بارے میں آج سے ہی بجلی 2 روپے یونٹ ہو جائے گی. وابڈا سفید آتی ہے، اس سسٹم کو صوبوں کو دے دیا جائے گا. جرمنی میں 80% بجلی عوام بناتے ہیں. ہم بھی عوام سے کہیں گے کہ ہوا اور پانی سے بجلی بناؤ. حکومت صرف بڑے ڈیم بنائے گی. 10 سالوں میں حکومت 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائے گی. 50,000 میگا واٹ ہوا سے اور 50,000 ڈیموں سے. ریلوے کے بارے میں یہ ہے کہ ریلوے کا مکمل طور پر نیا نظام بنائیں گے. یہ 5 سالوں میں مکمل کیا جائے گا. مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ڈبل ٹریک چلائیں گے، جہاں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے نئے اسٹیشنز بنائیں گے، جہاں ہر وقت آدھے گھنٹے میں ایک ٹرین آئے گی، ایک ٹرین جائے گی. جہاں بھی آپ نے جانا ہے اسٹیشن پہ جائیں، اور نارتھ جانا ہے تو اس میں گاڑی میں بیٹھ جائیں. آگے جا کے جہاں آپ نے چینج کرنی ہے وہاں اترے، اور پھر وہاں پہ بھی گاڑی آدھے گھنٹے میں 2 آئیں گی. اس میں جس طرف جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. تبدیلی اسے کہتے ہیں. ہر سڑک نئی ہوگی، ہر گھر نیا ہوگا، ہر فیکٹری نئی ہوگی، ہر فصل نئی ہوگی، ہر نظام نیا ہوگا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضل ایوبی. ناظرین، ہمارے محترم جناب افتخار خان صاحب جو اپنے پروگرام پرامن انقلاب کے ذریعے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کی تقدیر کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے. ناظرین، افتخار خان صاحب انجینئر بھی ہیں اور سابق ایم ڈی ایواسا بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. ناظرین، اگر آپ کو افتخار خان صاحب کے نظام کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے یا آپ کو کوئی اختلاف ہے، اسکرین پر ان کے فون نمبر اور ای میل موجود ہیں. آئیے اب چلتے ہیں افتخار خان صاحب کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج جو ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے ہریالی تحریک. ملک میں درخت لگانا. ہر گورنمنٹ جو آئی آج تک، ایوب خان سے لے کے اور
प्रेजेंट गवर्नमेंट भी इमरान खान के ये भी दरख्तों के नंबर देते हैं, जी हम 1 करोड़ लगा देंगे, हम 4 करोड़ लगा देंगे, हम ये कर लेंगे। ओ भाई, इनसे कुछ नहीं होता। अगर दरख्त लगाने हैं तो उसका मतलब ये है कि सारे पाकिस्तान में ऑक्सीजन लेवल, दरख्त जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन लेवल इतना हो जाए दरियाओं में, आपके एटमॉस्फेयर में, कि हर चीज़ जो है ऑर्गेनिक वो ऑक्सीडाइज होके माहौल से निकल जाए। ऑक्सीजन के ये फ़ायदे हैं। फिर इंसानों के सांस लेने के लिए भी तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन ना हो या दरख्त ना हो तो ज़िंदगी दुनिया में नामुमकिन है। तो लिहाजा दरख्तों पे इंतहाई ज़रूरी है कि इस पे तवज्जो दी जाए और एक तहरीक बना के चलाई जाए। हमने हरियाली तहरीक के नाम से तजावीज़ मुरतब की हैं, जो मैं आज आपके सामने बयान करता हूँ। इसके लिए कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। जैसे दूसरे पहले थे, जेल था, इंडस्ट्री थी, हेल्थ थी, तालीम थी, उसके लिए हमने 30 खरब 5 साल मंसूबे में रखे थे। इसके लिए 5 साल मंसूबे में 5 खरब रखे हैं हरियाली तहरीक के लिए। और करना क्या है? करना ये है कि हमने पाकिस्तान के 25% हिस्से पर, पाकिस्तान की जितना भी एरिया है ना, उसका 25% सरफेस, उस पे दरख्त लगाने हैं हर 10-10 फुट सेंटर टू सेंटर पर। फिर जाके 10 साल बाद हम 2.5 खरब दरख्त लगाने की कोशिश करेंगे। 10 साल में, 5 साल के में 5 खरब रुपया रखा है, अगले में रखेंगे 5 खरब। ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो भी दिया जा सकेगा। अब देखने वाली चीज़ है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में दरख्त लगे हुए हैं, अयूब से मैंने बात की थी कि अयूब खान से शुरू हुआ, उन्होंने कहा जी लगा दो जी, सड़कों पे दरख्त लगा दो, और दरख्तों पे लगा दिया, सफ़ेदे के लगा दिए बेड़ा। पाकिस्तान में एक पौधा, लाहौर में, तो लाहौर से बात लेते हैं, हम लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर में एक पौधा भी ऐसा नहीं है जो काम का हो। ये हैं फैशनी पौधे। फैशनी नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए जो कारामद हो। असल में लॉरेंस गार्डन में अंग्रेज़ ने इतने पुराने दरख्त और इतने मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त लगाए हुए हैं जो लोग आके देखते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि अब क्या देखते हैं। वो बड़े बड़े पत्तों वाले हैं, उन पे विट्ठें जो हैं जानवरों की भरी पड़ी हैं, उनकी बदबू आ रही है सारे लॉरेंस गार्डन में, और उनके तने इतने बड़े बड़े हो गए हैं दरख्तों के, वो बेकार हैं, वो लकड़ी किसी काम की नहीं है। हमने दरख्त वो लगाने हैं। आप देखें दुनिया में हज़ार दरख्त हैं जो कि पाकिस्तान में लग सकते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास चारों वेदर हैं, हर किस्म का दरख्त पाकिस्तान में लग सकता है। लिहाजा हमें अच्छे दरख्त सेलेक्ट करने होंगे, उनकी कलमें। फिर अल्लाह ताला ने दरख्त के लिए ये किया है कि दरख्त खुद ही कलमे देता है, खुद ही बीज देता है, तो आपका खर्चा कहाँ होना है? कोई दरख्त आपने लगाना है तो वो बीज भी खुद ही देता है और वो कलम भी खुद ही देता है, और जब लगा दिया जाए ज़मीन में तो उसकी जड़ें पानी भी खुद ही ज़मीन से चूस के ले आती हैं और वो पलता रहता है, बड़ा होता रहता है, तनावर दरख्त बन जाता है। तो लिहाजा सिर्फ थोड़ी सी तहरीक की ज़रूरत है। 25% एरिया पाकिस्तान के ऊपर हमने 2.5 खरब दरख्त 10 सालों में लगाने हैं, 10 खरब रुपए की लागत से। ये है हमारी तहरीक। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें बड़ी आसान सी बात। तहरीक का मतलब होता है कि हर हाल आदमी यही काम करे। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, आप चले जाएं चाइना में, कमरे में ठहरे हुए हैं होटल में, बाहर झांकें तो लोग बड़े बड़े दरख्त, एक आदमी पूरे दरख्त कांधों पे लौटा और भागे जा रहा है और जाके वो लगा रहे हैं। ये है तहरीक। तो हमने भी ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो अच्छे दरख्तों को पहले मालूम करेगा कौन कौन से हैं, वो जिसका ईंधन बन सके, जो ऑक्सीजन ज्यादा देते हो, जिससे घरों लकड़ी जिसके घरों में इस्तेमाल हो सके सस्ती, और जिससे फर्नीचर अच्छा बने। ये आजकल जो फर्नीचर बनाते हैं ये शीशम का, वो सफेद सी लकड़ी जो निरा आटा होता है वो लगा देते हैं। हमें काली शीशम उगानी चाहिए और एक दफा लगा दें, 10, 12, 15, 20 साल, कुछ दरख्त तो 10 साल बाद तैयार हो जाएंगे इस्तेमाल करने के लिए, ख़ास तौर पर ईंधन।
اس سے اچھا ایندھن اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اتنے درخت ہوں تو ایندھن ہمارے پاس اتنا ہوگا کہ جتنی مرضی بجلی بنا لو، جتنی مرضی کاریں چلا لو، یہ اسی کے ایندھن سے جو بھاپ بنے گی اس سے ہر کام، اس سے پہیہ چلتا ہے. پھر خیر، تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو فارسٹ والے ہیں ان کو کہا جائے گا کہ اچھے درخت سلیکٹ کرو، باہر سے کلمے امپورٹ کرو، لے کے آؤ جا کے اور اچھی کلمے لاؤ، پھر ان کے درخت لگاؤ، پھر اس کے بعد آپ جگہ ڈھونڈو. آپ اب اس وقت جو ہے نا آپ کی یہ سڑک کیا نام ہے، موٹر وے، اس پہ جائیں تو سرگودا سے ذرا اوپر ہو جاتے ہیں، جگہ ساری خالی پڑی ہوئی، کچھ وہاں پہ ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، بھی ہلی سا ایریا ہے، تو وہاں پہ درخت تو بھائی لگ سکتے ہیں، جس کی بھی ہے وہاں پہ درخت ایسے آئیڈینٹیفائی کرے، گھروں میں بھی درخت لگیں، سڑکوں پہ بھی لگیں، اور ایسے ایریے آئیڈینٹیفائی کرے فارسٹ ڈپارٹمنٹ جہاں پہ لوگ آ کے والنٹری درخت لگائیں، جن کو کلمے پودے فری دے گا فارسٹ ڈپارٹمنٹ، اور بہت سارے ٹھیکے الاٹ کرے گا پبلک کو، تاکہ ان کو یہ چیزیں فری دے گا، کلمے اور ان کے پودے، کہ یہ لگاؤ، یہ جگہ ہے، اسے ایسے لگانے ہیں اور ہم آپ کو فی پودا لگوائی اتنے پیسے دیں گے. اس کے آپ ایک نہیں 100 10 20 50 جتنے مرضی کانٹریکٹ دے دیں سارے پاکستان میں کہتا ہوں 1000 کانٹریکٹ دے دیں تو دیکھو کتنے درخت لگتے ہیں. تمہیں صرف پیدا کرنی ہوں گی کلمے اور ان کے بیج، جس سے پودے نے لگنا ہے، جس سے پودے لگیں گے، اور ایک جگہ ایک قسم کے لگائیں، تاکہ 10 سال بعد جب یہ بعض پودے تو بڑے 10 سال میں پورے ہو جاتے ہیں اور استعمال کے قابل ہو جاتے ہیں، بعض 20 سال میں، بعض 30 سال میں. اب شیشم جو ہے کافی وقت لیتی ہے، لیکن ایک دفعہ تیار ہو گئی تو پھر یہ آپ اس کو استعمال کریں اور اس کی جگہ اتنے ہی پودے وہاں پہ اور لگا دیں، تو یہ آپ کے کبھی نہیں ہوگی. ہم نے آج تک دنیا میں یہ کیا ہے کہ درخت کاٹتے رہے ہیں، ان کو جلاتے رہے ہیں، ان کو ضائع کرتے رہے ہیں، ان کی جگہ کوئی لگایا ہی نہیں. جو لگائے ویسے ہی ان کی موت واقع ہو گئی. جو لگاتے ہیں ہمارے فارسٹ محکمے والے، درخت کہتے ہیں جی 1 کروڑ پودا لگا دیا. کبھی کوئی باہر کا حکمران آتا ہے تو اس سے پودا لگوا دیتے ہیں چکر پڑ گیا. تو ایسے اچھی بات ہے، لیکن عوام کو جو پودا لگائے گا اس کے لیے اس کی عزت بڑھنی چاہیے. اس آدمی کی جو پودا ہے، میرے حساب سے ہر آدمی، ہر جوان آدمی، عورتیں نہیں، ہر جوان آدمی ہفتے میں 1 پودا لگائے، اس کے لیے سب کچھ اسے مل جائے گا. چھٹی والے دن اٹھے، جو جگہ بھی کئی فکس کی ہوئی ہے فارسٹ والوں نے، وہاں جا کے پودا لگائے. فارسٹ والے اس کی 4 دیواری کریں گے، پھر اس کی لک آفٹر کریں گے، سال لک آفٹر کریں گے، تاکہ اس کو پوری طرح درخت سیدھا جائے. یہ نہیں ٹیڑھے میڑھے درخت جو پاکستان میں اگے ہوتے ہیں، نہ. آپ امریکہ میں جائیں، آپ کو ایک درخت ٹیڑھا میڑھا نظر نہیں آتا، ایسے بانس کی طرح سیدھے. انہوں نے 5 سال لگا کے ان کو پالا ہوتا ہے، اور آپ بھی لگائیں. آپ کے پاس کیا کس چیز کی کمی؟ تو اس لیے فارسٹ والوں کا یہ کام کہ وہ پاکستان میں 25% ایریے پر درخت لگانے کے لیے اس کی کلمیں پیدا کرے، لوگوں کو فری دے، ان کے پودے پیدا کرے، ان کو فری دے، اور ان کو یہ لیکچر دے کے سمجھائے بھی، ٹریننگ بھی دے کہ یہ پودا یہ مانگتا ہے. ہم کہتے ہیں جی صرف چیل کا پودا جو ہے وہ پہاڑوں پہ ہی لگتا ہے، تو ہمارے پاس پہاڑ بھی بڑے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے سامنے گھر شاد ڈیفینس میں، اس میں چیل کا درخت لگا ہوا ہے. وہ کیسے لگ گیا ابھی؟ تو اس لیے ہر جگہ ہر پودا چلتا ہے. اس کو تو پانی چاہیے، اس کو آب و ہوا چاہیے، اس کو دھوپ چاہیے. تو ہمارے پاس سب چیزیں ہیں. اس طرح یہ درخت، ہماری ہریالی تحریک، جس طرح ہم کام لوگوں کو، اچھا یہ این جی اوز ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ لو جی یہ چیزیں لو اور آپ اس میں یہ آپ نے اگر این جی او چلانی ہے تو یہ درخت بھی لگائیں، نہیں تو ہم آپ کے این جی او کو نہیں مانتے. این جی او کو یہ بات آپ باور کرائیں کہ آپ کی این جی او شپ پھر چلے گی کہ یہ درخت لگائیں گے. درخت لگانا بہت ضروری ہے، بہت سستا ہے، بہت ہی مفید ہے. اس سے آپ کو آکسیجن ملتی ہے جس سے انسان زندہ رہتا ہے. اس سے لکڑی ملتی ہے جس سے آپ گھر بناتے ہیں، اور وہ گھر جو ہے وہ کسی آفت یا کسی سیلاب یا کسی آندھی سے اگر ڈیمیج بھی ہو جائے تو کسی کی موت واقعہ نہیں ہوتی. امریکہ میں آندھی آتی ہے، سنا جی بڑی رات، نیچے لوگ سوئے ہوئے تھے کمروں میں، صبح کو اٹھ کے دیکھا اوپر سے چھتیں اڑی ہوئی ہیں ان کی، پھر ڈال دی. کوئی فرق پتہ نہیں چلا انہیں کہ آندھی آئی اوپر سے اتار کے لے گئی. کیا تو اس طرح ہمارے جو مکانات ہیں وہ گرتے ہیں
تو اس میں تو سریا سیمنٹ اینٹیں وہ بندے جو ہیں مر جاتے ہیں. تو لکڑی کے گھروں میں یہ بھی بچت ہے, کسی قسم کا سیلاب کچھ نہیں کرے گا. سیلاب آ گیا ہے تو لکڑی کا گھر بنا ہوا ظاہر فاؤنڈیشن تو اسٹرانگ ہوتی ہے, اور اس میں بیٹھے ہوئے پانی اتر جائے گا تو ٹھیک ہے باہر نکل جائے گا, نہیں تو دوسری منزل پہ چلے جائے. اس نے لکڑی نے نہیں گر جانا, لکڑی کہاں گر کے جائے. اس لیے لکڑی کے درخت سیف ہے. آپ کے لوگوں کے لیے سیفٹی کے لیے بھی لکڑی بہت ضروری ہے. ایندھن کے لیے ہمارے پاس گیس تو یہاں پاکستان میں سوئی گیس سے نکلی تھی, اب تھوڑی تھوڑی ادھر ادھر کہیں سے نکلتی ہے, لیکن ہمارے گھروں میں تو گیس اب نہیں آ رہی. ڈیفینس میں نہیں آ رہی, اس لیے نہیں آ رہی کہ گیس ہے ہی نہیں, ہم نے جلا کے ختم کر دی ہے. گھروں میں بھی صرف جس گھر میں ہم نے گیس کا کنیکشن دیتے ہیں وہ صرف جلانے کے ہی کام کرتے ہیں. ہیٹنگ ویٹنگ یہ وہ تو غریب آدمی نے کیا کرنی ہے, وہ تو جلا کے گیس جلا کے تو اسی سے ساری گیس جلا رہا ہے. اس کے لیے تو یہ لکڑی کا جلانا, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہماری مدر جو ہے کھانا پکاتی تھی, چولہا ایک کونے میں بنا ہوا, آگے اس پہ وہ ٹاٹ رکھے ہوتے تھے, اس پہ بیٹھ جانا ہم نے, اور ساتھ ساتھ میاں کو دیکھنا پکاتے ہوئے, گرم گرم روٹی پکا کے دینی, گرم گرم سالن ملنا, گرم گرم گجریلا ملنا, وہی بیٹھ کے کھانا, وہی ہمارے لیے ڈائننگ ٹیبل ہوتی تھی. لہذا عجیب سما ہے کہ لکڑی جلے, اور لکڑی بورا بنا کے, تو وہ بھی ایک سسٹم ہے. ایسے ایک دفعہ بھر لیں بورے سے اسے اس کو, تو وہ پھر 2-3 دن چل جاتا ہے, پھر دوسرا بدل لو, پھر تو یہ جو ہے لکڑی کا ہونا, پھر اس سے فرنیچر بنتا ہے, اور شیشم کی لکڑی کا فرنیچر اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. باقی آج کل آپ دیکھیں لاہور میں جو لکڑی کے سارے تھے نا, وہ ساری اب دیار ویار چیل ویل جو ہے نا, اب وہ نظر ہی نہیں آ رہی. یہ کینیڈا سے لکڑی آ رہی ہے, جو ان سب لکڑیوں چین سے بھی سستی ہے, مال ہو گئی ہے, کینیڈا سے آ رہی ہے. اچھی ہے یا بری ہے؟ میں نے اپنے گھر میں لگوائی ہے, اپنی بیٹی کے گھر میں 2,000 روپے فٹ کے حساب سے ملی ہے. دیار ہے اس وقت 7-8 ہزار روپیہ فٹ. ایسے تو کام نہیں بنتا نا, غریب آدمی کا گھر کیسے بنے گا؟ سستا بنے گا. تو اس لیے یہی لکڑی جو بازار میں سستی ملے گی, وافر ہوگی, تو کام آئے گی. اس سے آپ برتن بنائیں, اس سے آپ گھر بنائیں, اس سے آپ فرنیچر بنائیں, اس سے آپ اور بہت سارے کام لکڑی سے ہوتے ہیں, وہ آپ کریں. آپ کا پہیہ چلتا ہے لکڑی سے. اس لیے ہریالی تاریخ کو ہم نے جب 25% ایریا, یہ میں نے زبانی نہیں کہہ دیا, اویلیبل ہے جہاں پہ درخت لگ سکتے ہیں, صرف آنکھیں کھولنی ہے فارسٹ والوں نے. اور جن کی بھی زمین ہے ان کو بھی ہم آپ کو درخت لگا دیتے ہیں, تو اس کی آمدن آپ کو چلی جائے گی. اور بتائیں, آپ کام کر کے وہاں پہ کئی سال سے کچھ نہیں اگ رہا, کبھی کبھار بے موسمی تو نہیں, بغیر وہ اصل میں وہ ایریا اونچے ہیں, وہاں پہ پانی اریگیشن کا جاتا نہیں, وہ بارشی پانی میں کبھی کوئی فصل ہو جائے نہ ہو. آگے ہم ایسا سسٹم لا رہے ہیں کہ ہمیں اریگیشن کی بھی کم سے کم ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. تو آج کا سبجیکٹ جو ہریالی پہ تھا, تحریک بن جائے گی, اور ہم 10 سالوں میں 2.5 کھرب درخت 25% زمین پر 10 کھرب روپے کی لاگت سے لگائیں گے, اور ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا. اب میں جو سبجیکٹ آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ مزیدار ہے. اس کو میں نے نام دیا ہے ہائیجینک فوڈ. پہلے میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں فوڈ ہے کیسا. یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ والے کہیں چھاپے مارتے رہتے ہیں, کبھی کوئی سخت آدمی آ جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک عورت تھی ڈائریکٹر لگی, اور اس کا اس نے بڑا نام کمایا. کئی جگہ جا کے اچھے ہوٹلوں میں جا کے انہوں نے ان کو سیل کیا. لیکن ایسے پر کانٹیننٹل کو سیل کرنے سے یا ہالیڈے ان کو سیل کرنے سے فوڈ ہائیجینک نہیں ہوگا. آپ ٹرک پہ بیٹھیں یا گاڑی پہ بیٹھیں, کراچی سے چلیں اور جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پہ آتے جائیں پشاور تک جائیں, اور راستے میں آپ کو ان گنت جگہوں پہ تندور لگے ہوئے, ساتھ ایک ہینڈ پمپ سا لگا ہوا, یہاں 4 پائیاں اونچی پڑی ہوئی ہیں, اور وہ جناب وہاں پہ لوگ رک کے کھانا کھاتے. نہ وہ پانی ہائیجینک ہے کیونکہ وہ شیلو واٹر کا پمپ سے پانی پلاتے ہیں آپ کو. نمبر 2, چلو پانی کے متبادل تو اب وہ آ گئے ہیں منرل واٹر, لیکن منرل واٹر بھی ایسے آ گئے ہیں, ان کے پاس وہ ہوتا ہے جو یقینی طور پہ
خراب ہی ہوتا ہے منرل واٹر. اس کے بعد جو برتن ہوتے ہیں وہ بھی ان ہائیجینک, وہ ایک ٹب میں پانی انہوں نے ڈالا ہوتا ہے, اسی میں دھوتے جاتے ہیں, اور گندی سی وہ جو پڑا ہوتا ہے اسی سے صاف کر کے پھر سالن ڈال کے. اس طرح ہر جگہ, میں کہتا ہوں اس میں ان میں سے ایک بھی ایسا تندور یا دکان یا ریسٹورنٹ نہیں ہے جو راستے میں جی ٹی روڈ پہ میں نے دیکھا یا آپ نے دیکھا جو ہائیجینک ہو. اب شہروں کے اندر آ جائیں, وال سٹی کے اندر چلے جائیں, شہروں کے اندر جگہ جگہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے 4-4 5 پتیلے بڑے رکھے ہوتے ہیں, صبح پکاتے ہیں, سارا دن وہ لوگوں کو بیچتے ہیں. انہوں نے کھولے ہوئے ہوٹل کھولے, تو وہاں سے غریب آدمی, مزدور آدمی وہاں سے کھاتا ہے, دوپہر شام کو بھی وہیں سے کھاتا ہے. وہ ہائیجینک نہیں ہے, ان کا بھی یہی حال ہے, وہی پلیٹیں ان کی ان ہائیجینک, اور ان کا پانی بھی ان ہائیجینک. اور ان کے اچھا اب ان میں وہ جو یہ ریسٹورنٹ ہے, یہ جو آئل استعمال کرتے ہیں وہ سب سے سستا آئل ڈالتے ہیں اس کھانے میں. کوئی مچھلی بھی تل کے دے رہے ہیں نا تو وہ اللہ کا نام ہی ہے, سب سے سستا. اب میں یہ ایکسپلین کروں کہ یہ گھی کہاں سے کیسے بنتا ہے, میرا خیال ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے تو بات. پھر جو مسالے جانتے ہیں وہ پھک والے سارے مسالے سستے ملتے ہیں نا, مرچیں بھی سستی والی, ہلدی بھی سستی والی, نمک بھی 2 نمبر, ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے 2 نمبر ڈال کے وہ کھانا آپ کو تیار کر کے دینا ہے. صرف یہ بات ہے کہ کیونکہ یہ ساری چیز آگ پہ پکتی ہے تو بہت سارے جراثیم اس میں مر جاتے ہیں, لیکن پانی اور برتنوں کے جراثیم تو نہیں نہ مرتے. اس میں جس میں سالن ڈالتے ہیں وہ پھر بھی انہائیجینک ہے. تو اس لیے جتنے ہوٹل گھروں راستوں میں ہیں یا شہروں میں ہیں یا گاؤں میں ہیں یہ چکس میں ہیں, یہ سارے کے سارے ان ہائیجینک ہے. آپ ان کو, میرا جو آج کا سبجیکٹ ہے, ان سب کو ہائیجینک فوڈ میں کنورٹ کرنا ہے. صرف کہہ دینے سے ان کو کہو کہ بھئی ٹھیک ہے جالیاں باہر لگا لو, یہ کر دو, پانی وہ رکھو, یہ اس طرح پانی بوائل کر کے اس میں برتن دھو, برتن یہ کرو وہ, کچھ بھی نہیں. اس سے ایک بھی دکان ٹھیک نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا ماشاءاللہ میں کہتے تھے شروع ایوب خان کا ماشاءاللہ لگا, انہوں نے کہا جی ہر جو ہے یہ گوشت والا یہ اپنی دکان پہ مکھیاں بڑی ہوتی ہیں, جالی لگائے. لوگوں نے لگائیں, پھر اٹھا کے پھینک دی, کیا اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایسے نہیں, کہنے سے نہیں, آپ کو ایسا رواج ڈالنا ہوگا جس سے وہ فوڈ ہی بدل جائے, جس سے وہ فوڈ. اور یہ دنیا میں آہستہ آہستہ ایسے رواج ڈل رہے ہیں. ہمارے ملک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پانی کی کمی ہے, ہمیں آپ کو فوڈ کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ پانی پورا ہو سکے اریگیشن کے لیے. پینے کے لیے پانی ہے, آپ کو اریگیشن والے دیتے ہی نہیں ٹریٹ کرنے کے لیے پانی. وہ کہتے ہیں جی اریگیشن پہلے, نہ پہلے پینے کا پانی, صفائی کا پانی, پھر اریگیشن کا پانی. لہذا ہمیں اریگیشن کو کم کرنا. تو اس کے لیے کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آٹا کہاں کھایا جاتا ہے؟ وہ افغانستان میں کھاتے ہیں. پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے. صبح غریب آدمی اپنے گھر میں 2 پراٹھے اتنے بڑے بڑے, اتنے موٹے موٹے کھا کے آتا ہے. دوپہر کو بھی 2 پراٹھے کھاتا ہے یا 2 روٹیاں کھاتا ہے, رات کو بھی کھاتا ہے. وہ آٹا ہی اپنے اندر ڈالتا ہے. آپ یقین کریں آٹے کا کوئی افادیت نہیں, کوئی فائدہ نہیں. آپ کو صرف بیمار کرتا ہے, آپ کا پیٹ بھلا دے گا, آپ کی 100 بیماریاں لگائے گا. آٹا زیادہ کھانے سے صحت بہتر نہیں ہوتی. لہذا اس آٹے کو کم کرنا ہے, بہت کم کرنا. تو ہم نے پھر اب اس کا علاج کیا نکالا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ ایسے رواج ڈالے کہ فروزن فوڈ. اب جتنے یہ جو ہیں شادی گھر, میں کہتا ہوں جہاں جائیں آپ 2-4 شادی گھر ایسے بنے ہوئے ہیں جیسے اب اس کی ڈیمانڈ تھی نا تو ایسے بن گئے, ہزاروں میں لاکھوں میں بن گئے. اب ان کو فنکشن ہی نہیں بعد میں ہوتے ہیں, اس لیے کبھی اتنے کی ضرورت نہیں. پھر یہ سال بعد فنکشن ہوتے ہیں, روز تو شادیوں کا موسم نہیں ہوتا نا, سردیاں ہوتی ہیں یا عید بقرعید کے اوپر قریب جا کے شادیاں زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ ان کے کیٹرر بھی اپنے ہیں بنانے والے. اب گھروں میں تو کوئی پکاتا نہیں, وہی کیٹرنگ کرتے ہیں. اب وہ کیٹرنگ والے بڑے اچھے ہیں, ان کا کھانا اکثر گورنمنٹ اسے پیٹرنائز کرے کہ وہاں پہ اچھے گوشت, اچھے مٹیریل سے سالن تیار کروائے گی. 1 چمچ سالن, 5 انچ قطر کی روٹی ہیں, سلاد اور دہی وہ پیکٹ میں فریز کر کے وہ رکھیں گے. یہ شادی گھر والے جن کو آتھورائز کیا جائے گا. ہر آدمی یہ فوڈ بنا کے بازار میں نہیں بیچے گا, وہی بیچے گا جو آتھورائز ہوگا. ان کے اوپر ایک نہیں کتنے چیکس ہوں گے, کنسلٹنٹس ہوں گے جو صحیح پکوائیں گے. گوشت دیکھیں گے یہ لے کے آیا ہے چھوٹا تو صحیح ہے, یہ وہ بوڑھے بکرے کا تو نہیں ہے,
یہ گائے جو ہے یہ مری ہوئی گائے تو نہیں ہے. آج کل تو کہتے ہیں جی کھوتے کھا گئی دنیا میں, کتے کھا گئی. توبہ توبہ, مسلمانوں کا نام بدنام. تو خیر, تو وہ اس کوالٹی کی چیزیں اس جگہ پہنچائی جائیں گی, وہ خرید کے لائے گا گورنمنٹ کی پیٹرنیج کے نیچے, پھر وہ پکائے گا, پھر ہر ایک کا ایک چمچ گوشت ہے بنا ہوا, یا دال ہے کوئی, یا مچھلی ہے, یا سبزی ہے, کتنی ڈشیں بنتی ہیں, 100 ڈشیں. آپ میٹھی چاول کھائیں, پلاؤ کھائیں, فرنی کھائیں, جو مرضی آپ نے لینا ہے. وہاں سے فروزن لیں, فروزن میں لے کے اس میں 2 چپاتیاں ہیں. انڈیا میں آپ کو پتہ, انڈیا میں 2 چپاتیاں کھاتے ہیں. دنیا میں امریکہ میں کوئی گندم نہیں کھاتا, یورپ میں کوئی گندم نہیں کھاتا, چائنا میں کوئی گندم نہیں کھاتا, چاول کھاتے تھوڑے تھوڑے. تو لہذا آپ کو سبزیوں پہ جانا ہو, سبزیاں لگانی ہوں گی. جب سبزیاں آپ کی اچھی ہوں گی, سستی اویلیبل ہوں گی, جیسا کہ ہم نے زراعت میں ایکسپلین کیا تھا, تو پھر وہ سبزیاں زمیندار اگائے گا, وہ گندم نہیں اگائے گا. وہ اسے پتا ہے کہ میں نے جون سی سبزی جس سیزن میں ہوگی وہ اس کو رات کو کاٹے گا, صبح اپنی پک اپ پہ لے جا کے اپنے سامنے اپنی مارکیٹ میں جو اسے فری دکان ملے گی, جہاں پانی ہوگا, پنکھا لگا ہوا ہوگا, اور وہ اتنے گاٹے کے ساتھ آوازیں لگا رہا ہوتا, آلو فلانے ادھر. اب وہ جو بیچ کے پیسے ڈب میں بھر کے شام کو لائے گا, تو روزہ ہر ہفتے اتوار وہ دکان اسے فری ملے. وہاں سے اس سے سستی سبزی, اس سے اچھی سبزی نہیں مل سکتی, اور اس سے زیادہ امیر زمیندار نہیں ہو سکتا کہ وہ جو جائے گا اپنی ویگن بھر کے لے جاتا ہے. ایسا گوبھی فرض کرو, وہ اس کے کھیت میں گوبھی وہ گوبھی کو لے کے جاتا ہے, وہاں بیچ کے آتا ہے. اب اگر دوسرے طریقے, اس وقت جو طریقے ہیں, منڈیوں میں جاتی ہے, دکانوں پہ آتی ہے, میں کہتا ہوں 4-5 ہاتھ درمیان میں آ جاتے ہیں جو سارا منافع کھا جاتے ہیں. میں ایک دفعہ جنگ سے چلا, وہاں میں نے دیکھا میرے آگے بہت سارے ٹرک لائنوں میں جا رہے ہیں, اور ان میں بھرا ہوا ہے یہ چھولیا, ان دنوں سیزن تھا, اور بھرے ہوئے آ رہے ہیں وہ ٹرک. اور آ کے پھر میں نے ایک جگہ مارکیٹ میں آ کے ایک جگہ کچھ پتا کیا, میں نے کہا یہ کتنے کا ٹرک یہاں بیچ کے جاتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا جی پھر ہمیں یہاں پہ تقریباً 2 روپے کلو پڑ جاتا ہے. اچھا, پھر جب لاہور آ کے پتہ کیا, انہوں نے کہا جی 10 روپے کلو ہم بیچتے ہیں. اب جو زمیندار تھا اس نے وہ لوڈ بھی کروایا, اس نے وہ خرچہ بھی کیریج کا پورا کیا, اسے تو ایک ٹرک کا 10,000 نہیں بچا. تو اب جب وہ خود بیچے گا, وہ سارے بائی پاس کر دے گا جو مڈل مین ہیں, تو وہ امیر ہوگا, اچھی سبزی ملے گی, اچھا آپ کو انرجیٹک فوڈ آپ کا ایک دم ہو جائے گا. سارے جو ہیں یہ جو جتنی دکانیں ہیں چھوٹی موٹی جس کا میں نے ذکر کیا, جو لاکھوں میں ہیں, وہ ان کو ڈسٹریبیوٹر, یہ جو ڈسٹریبیوٹر ہیں, یہ وہاں سے اٹھائیں گے شادی گھروں سے وہ پیکٹ فروزن, اس کو فریزر میں کیری کریں گے, وہاں فریزر دکان پہ پہنچا دیں گے. پھر اگلی دفعہ جائیں گے اس فریزر میں اور رکھائیں گے, پھر اگلی دفعہ جائیں گے اور فریزر میں. یہ ڈسٹریبیوٹر کا کام ہے. لہذا پکانے والا, ڈسٹریبیوٹر کرنے والا اور ہے. پھر وہ کیا دکاندار کرے گا, اس نے یہ کام کرنا ہے کہ صرف یہ کام کرنا ہے کہ وہاں پہ ایک آپ کو گرم کرنے کے لیے جگہ مقرر کرنی ہے. وہاں پہ آپ گرم کریں گے, اسے گرم کرنے کے بعد اسے آپ کاغذ, یہ گتے کی پلیٹیں جو ہوتی ہیں نا, اس میں ڈالیں گے, اور گلاس بھی وہ گتے والا لیں گے, اس میں چاہے آپ وہ نیمبو پانی ڈالیں. ہم نے یہ بوتلیں جو ہیں نا, ان کو بھی ختم کرنا ہے. یہ غلط رواج ہے. ہم نے نیمبو پانی پہ جانا ہے, ہم نے لسی پہ جانا ہے. ہمیں یہ کوکا کولا, پیپسی کولا, یہ زہر ہیں, یہ بیماریوں کا سبب ہے. لہذا وہ جو کھائے گا دکاندار گرم کر کے, مائکرو ویو میں گرم کر کے اس کے سامنے آئے گا, وہ اس کو سستا ترین اس کے ایک پلیٹ ہوگا سالن. اب اس میں اگر بوٹیاں 2 دن ہیں اور بھنا ہوا ہے تو اس کو ہاتھ چاٹتا رہے. 2 روٹیاں کھائے گا, اس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا. زیادہ کھانے سے تو بیمار ہوگا. زیادہ منگانا تو اور دوسری پلیٹ بھی لے لے, لیکن ضرورت نہیں پڑے گی. جو آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کی شکلیں جو ہیں وہ چمکنا شروع کر دیں گی جب ہم آہستہ آہستہ اس فوڈ پہ لوگوں کو نہیں کہیں گے کہ یہ کرو. یہ گورنمنٹ نے یہ رواج ڈالنا ہے, یہ رواج آہستہ آہستہ ڈلے گا. 5 سالوں میں ہم نے سارے ان ہائیجینک ریسٹورینٹس, ہوٹلوں کے کھانے ٹھیک کرنے. یہ خود اس طرح, اور اس میں گورنمنٹ کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا. امپلائمنٹ حد سے بڑھ جائے گی. ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے. میری کتاب جس کا نام پرامن انقلاب ہے,
یہ خوشحالی کا دوسرا نام ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، پاکستان کی سالانہ آمدن 100 کروڑ روپے ہو جائے، اور اس کے لیے پرامن انقلاب جو ہے نا، اس کی کیش گارنٹی دیتا ہے۔ پرامن انقلاب میں خوشحالی کا راز کیا ہے یہ بھی سنیے۔ پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر حصے میں انصاف، تعلیم، صحت، رہائش اور نوکری کا مربوط نظام بنا دیا گیا ہے۔ کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی اس حصے میں ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا نمونہ ہے۔ سستے اور فوری انصاف کے لیے ہر حصے میں ایک پرائیویٹ کمرشل دفتر ہوگا جو تفتیش کرے گا، اور ایک پرائیویٹ کمرشل عدالت ہوگی جو 7 دن کے اندر بما 2 اپیلوں کے ہر قسم کا فیصلہ کرے گی۔ پرائمری اسکول کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہر امیر و غریب کی پہلی ترجیح ہمارا اسکول ہوگا۔ اسکول کا رقبہ 150 کنال سے زیادہ ہوگا۔ یہ کونے میں اسکول ہے اور بقایا ایریا میں سہولیات ہوں گی۔ ہر حصے میں لڑکوں اور لڑکیوں کا علیحدہ اسکول ہوگا۔ یہ کام 5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ یہ نقشہ ایک سٹینڈرڈ ہسپتال کا ہے۔ ہر 5 حصوں میں 100 بیڈ کا مکمل ہسپتال بنایا جائے گا۔ ہر ایک شخص کی ہیلتھ انشورڈ ہوگی۔ یہ کام 5 سالوں میں پورا کیا جائے گا۔ ہر شادی شدہ شخص کا اپنا ذاتی گھر ہوگا۔ یہ نقشہ ایک 5 مرلے 3 بیڈروم 21ویں صدی کے گھر کا ہے۔ یہ 23 فٹ بائی 23 فٹ ایریے پر ڈبل سٹوری گھر ہے۔ گراؤنڈ فلور، پہلی منزل اور ایلیویشن کے نقشے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر شخص کو اس کی آبائی جگہ پر ایسا گھر 2000 روپے ماہانہ قسط پر دستیاب ہوگا۔ زمین حکومت فری دے گی۔ پرامن انقلاب 2.5 کروڑ ویکینسیاں پیدا کرے گا۔ ہم نے پاکستان کے ہر حصے میں نوکریوں کے انبار لگا دینے ہیں۔ حکومت کوئی کام نہیں کرے گی سوائے کوالٹی چیکس کے۔ سب کام عوام کرے گی، عوام اپنا کام غلط نہیں کرے گی۔ کوڑا کرکٹ کے لیے ہر 10 حصوں میں کوڑا اٹھانے کے لیے ایک ٹھیکیدار ہوگا۔ ٹھیکیدار 6 بڑے ٹرک اور 6 چھوٹی پک اپس خریدے گا۔ رات 11 بجے گھروں اور دکانوں کے باہر پڑا ہوا کوڑا اٹھائے گا اور شہر سے باہر پھینک آئے گا۔ ہر گھر 100 روپیہ ماہانہ ادا کرے گا۔ ہریالی تحریک، اس میں حکومت 10 سالوں میں 10 کھرب روپے کی لاگت سے 2.5 کھرب درخت لگائے گی۔ 25% پاکستان کا ایریا جنگلات ہوگا۔ محکمہ جنگلات جگہ اور مٹیریل مفت دے گا۔ محکمہ جنگلات 4 دیواری بنائے گا تاکہ درختوں کی دیکھ بھال ہو سکے۔ بجلی کے بارے میں آج سے ہی بجلی 2 روپے یونٹ ہو جائے گی۔ وابڈا سفید آتی ہے، اس سسٹم کو صوبوں کو دے دیا جائے گا۔ جرمنی میں 80% بجلی عوام بناتے ہیں۔ ہم بھی عوام سے کہیں گے کہ ہوا اور پانی سے بجلی بناؤ۔ حکومت صرف بڑے ڈیم بنائے گی۔ 10 سالوں میں حکومت 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائے گی، 50,000 میگا واٹ ہوا سے اور 50,000 ڈیموں سے۔ ریلوے کے بارے میں یہ ہے کہ ریلوے کا مکمل طور پر نیا نظام بنائیں گے۔ یہ 5 سالوں میں مکمل کیا جائے گا۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ڈبل ٹریک چلائیں گے، جہاں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے نئے اسٹیشنز بنائیں گے، جہاں ہر وقت آدھے گھنٹے میں ایک ٹرین آئے گی، ایک ٹرین جائے گی۔ جہاں بھی آپ نے جانا ہے اسٹیشن پہ جائیں، اور نارتھ جانا ہے تو اس میں گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ آگے جا کے جہاں آپ نے چینج کرنی ہے وہاں اترے، اور پھر وہاں پہ بھی گاڑی آدھے گھنٹے میں 2 آئیں گی، اس میں جس طرف جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ تبدیلی اسے کہتے ہیں۔ ہر سڑک نئی ہوگی، ہر گھر نیا ہوگا، ہر فیکٹری نئی ہوگی، ہر فصل نئی ہوگی، ہر نظام نیا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، ہمارے محترم جناب افتخار خان صاحب جو اپنے پروگرام پرامن انقلاب کے ذریعے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کی تقدیر کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے۔ ناظرین، افتخار خان صاحب انجینئر بھی ہیں اور سابق MD واسا بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو افتخار خان صاحب کے نظام کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے یا آپ کو کوئی اختلاف ہے، اسکرین پر ان کے فون نمبر اور ای میل موجود ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں افتخار خان صاحب کی جانب